بات چیت یا لاٹھی سے سیاسی استحکام لانا پڑے گا. سیاسی استحکام سے معیشت اور ریاست کی رٹ بحال ہوگی. بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس سے خطاب. کہا سازش کے تحت پی ٹی آئی کو لانے کے لیے پیپلز پارٹی کو توڑا گیا. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. پاڑا چنار میں 100 لاشیں پڑی ہیں, یہ اسلام آباد میں ڈھونڈ رہے ہیں. گورنر راج ہمارا آپشن تو نہیں, اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا. بانی پی ٹی آئی کو بشا بی بی گنڈاپور سے جان کا خطرہ ہے. فیصل واڈا کا ٹویٹ. کہا بانی کو پاگل قرار دینے کا بیانیہ شروع ہو گیا. قاسم سوری کا ٹویٹ اس بات کا ثبوت ہے. علیمہ خانم نے قاسم سوری کے گھٹیا ٹویٹ کی تردید کی ہے. فیصل واڈا نے لکھا ہمیں بانی کی زندگی عزیز ہے اور انہیں ان لوگوں سے بچانا ہے, اور ہم بھارت جائیں اور وہ نہ آئیں, یہ نہیں ہو سکتا. چیمپئنز ٹرافی پر یک طرفہ فیصلے نہیں کرنے دیں گے. سب سے پہلے پاکستان کی عزت ہے, پھر باقی چیزیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں میڈیا سے گفتگو. کہا معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کریں گے اور برابری کی بنیاد پر کریں گے. آئی سی سی کے سامنے اپنا موقف رکھ چکے, کوشش ہے کرکٹ کی جیت ہو. اب خیبر پختونخوا سے کوئی حملہ آور نہیں آئے گا. تحریک انصاف والے میدان چھوڑ کر بھاگے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے 24 نومبر کو 9 مئی 2 قرار دے دیا. کہا پارا چنار میں طالبان سرحد پار کر کے حملہ آور ہو رہے ہیں. لڑائی کی افغانستان سے پشت پناہی کی جا رہی ہے. انتشار پھیلایا جا رہا ہے تاکہ حکومت نہ سنبھل سکے. یہ صورتحال ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. لشکروں سے حکومت نہیں ہو سکتی. گنڈاپور 2 نمبر آدمی ہے, سب سے ملا ہوا ہے. میٹنگ میں ایسی تابعداری دکھاتا ہے, میں بھی ایسے نہیں بیٹھتا. خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے کرم تنازع حل کرانے کا ٹاسک جرگے کو سونپ دیا. کوہاٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اتھارٹی اور کھلی چھوٹ دے رہا ہوں, فریقین کو بچائیں, لڑائی ختم کرائیں. یہ لڑائی زمینی تنازع نہیں نفرتوں کا نتیجہ ہے. فار بندی کے لیے جرگے کی کوششوں کو دل سے سراہتا ہوں. گرینڈ جرگہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنا ٹھیک نہیں. غلط اقدامات کے خاتمے کے لیے سزا دینا انتہائی ضروری ہے. وفاق سمجھتا ہے صوبے میں گورنر راج لگنا چاہیے تو لگے گا. وفاق جب صوبے میں گورنر راج لگائے گا تو میں کیوں انکار کروں گا. گورنر راج پر پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی میرا ہوگا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور ہمیشہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتے. حلف لیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو واپس لے کر جاؤں گا. علی امین گنڈاپور گھر واپس آ گئے لیکن بانی پی ٹی آئی نہیں آئے. گنڈاپور نے تقریر میں بندوق اٹھانے اور ریاست سے لڑنے کی بات کی. کے پی میں اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی, سارا پیسہ دھرنوں پر لگا ہے. حالات ایسے نہیں کہ کسی جماعت پر پابندی یا گورنر راج لگایا جائے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں موجودہ حکومت کو ایک دن بھی نہیں چلنا چاہیے. عوامی رائے کے بغیر بننے والی حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی. خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے, صوبے کو مرکز سے لڑانے کے حق میں نہیں. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اچھا نہیں. پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بے نقاب. پی ٹی آئی نے جام امان نامی نوجوان کے ڈی چوک پر قتل ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا. سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ خانپور کا نوجوان قتل ہوا, جام امان زندہ ہے. اہل خانہ نے قتل کی تردید کر دی. اہل خانہ نے جام امان کے قتل کی خبر کو جھوٹ اور پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا قرار دیا. تحریک انصاف کو کچلنا ملک کی سیاست کے لیے ٹھیک نہیں. تحریک انصاف پر پابندی بہت بڑی غلطی ہوگی. گورنر راج کی باتیں بھی نفرت پھیلانے کے برابر ہیں. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں تمام جماعتوں کو ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا. عدالت سے گزارش ہے میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے. عمر ایوب کا کہنا ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں. حکومت ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. پی ٹی آئی میں کوئی نئی قیادت نہیں آ رہی. پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ واپس لے لیا, کام جاری رکھیں گے. خیبر پختونخوا میں گورنر راج پر وفاقی حکومت کی قانونی ٹیم کی اہم میٹنگ. گورنر راج کے لیے صوبائی اسمبلی سے قرارداد کے شق پر غور کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے قانونی ماہرین کی رائے میں اندرونی سیکیورٹی مسائل پر صوبائی اسمبلی کی قرارداد کی ضرورت نہیں. سیکیورٹی مسائل پر گورنر راج کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قرارداد کافی ہوگی.
हुकूमती कानूनी टीम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की तजवीज दी। आइन के मुताबिक गवर्नर राज लगाने के 3 माह के अंदर मुतल्लिका असम्बली से करारदाद की मंजूरी शर्त है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 281 रन बनाए। ओपनर शाहजेब खान ने 159 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान खान 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। अली रजा ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें उड़ाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। वकला को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि आज दूसरा दिन है, मुसलसल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। बानी से आखिरी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार देती है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नजर में कदर है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस, शहर शहर तकरीबात, आतिशबाजी का मुजाहरा, केक काटे गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोटरी में कारकुनों का लहू गरमाया। कहा, मुस्तकबल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वार्टर में खिताब करते हुए कहा, पीपी की हुकूमत में बलोचिस्तान में नौजवानों को नौकरियां दी जा रही हैं। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दी, बाकी लोगों ने फायदे लिए। आसिफ जरदारी सदर बनने से पहले उन्होंने 12 साल कैद काटी। कभी नहीं कहा कि जेल में डाला है तो इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। गवर्नर पंजाब ने मुल्तान जलसे से खिताब में कहा, आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल को वजीर आजम बनवाना है। पंजाब पीपल्स पार्टी का घर है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट समेत मुल्क भर में तकरीबात हुई। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल हुकाम ने रूपकार पहुंचने के बाद मतीउल्लाह जान को रिहा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। कराची में दनदनाते तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 2 जानें निगल लीं। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल डाला। जाँ बहक होने वाले तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। स्कीम 33 से अजीजाबाद घर शिफ्ट कर रहे थे। पुलिस का कहना है, हादसे के बाद ड्राइवर डंपर से उतरकर रिक्शे में फरार हो गया। नंगर पार के गांव कोया में घर से 5 अफराद की लाशें मिली। मरने वालों में मियां बीवी, 2 बेटे और बेटी शामिल। पुलिस का कहना है, बाप ने 3 बच्चों और बीवी को जहर देने के बाद खुदकुशी की है। पंजाब में खाद के बाद गंदम की तस्दीक शुदा बीज की कीमत भी कम हो गई। बीज का बैग 6300 से कम होकर 4500 का हो गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, काश्तकार हमारे भाई हैं और भाइयों का ख्याल रखना फर्ज है। वजीर आला सिंध ने चोलिस्तान कैनाल तामीर करने की मुखालफत कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत लिख दिया। चोलिस्तान कैनाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी थी। गजा में इसराइली जारियत 24 घंटे में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी से 75 अफराद जान से गए। मगरबी किनारे में 2 रोज में इसराइली फोर्सेज ने 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क और मैक्सिको सिटी रैलियां। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। शाम में बागियों ने हलब पर कब्जा कर लिया। 3 रोज से जारी लड़ाई में 255 अफराद हलाक। मुबस्सर तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी का कहना है, शामी बागियों ने हलब के 5 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया है।
شامی فوج کا کہنا ہے انہوں نے جنگجوؤں کا بڑا حملہ پسپا کرتے ہوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ جنگ بندی قائم رکھنے کے لیے لبنانی فوج کے ساتھ کام کریں، جنگ بندی ہماری جیت ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کہتے جنوبی علاقوں میں لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان کے وزیر تجارت نے کہا اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 2 ماہ میں 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گئے۔ لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جارمی کوربن سمیت 60 اراکین نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ دیا، اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ، تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا بطور یکجہتی جلد انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ملیشیا روانہ کریں گے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال، باہمی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ ناران میں برف باری، وادی کی خوبصورتی میں اضافہ، سردی بڑھ گئی۔ ڈی سی مانسہرہ کی سیاحوں کو کاغان کے سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش، سرگودا، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، راجن پور اور لیا میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ میں بھی بارش کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ اور کرسمس کے استقبال کی تیاریاں، اسپین کے شہر بارسلونا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ عمارتیں رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا اٹھی، شاپنگ سینٹرز اور بازاروں کی رونقیں بڑھ گئی۔ شام ڈھلتے ہی سیاح روشنیوں کے میلے سے لطف اندوز ہونے سڑکوں پر امڑ آتے ہیں۔ چیف آف ایئر اسٹاف سیرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا اختتام، پاکستان کی نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ مہمان خصوصی ایئر مارشل شکیل غضنفر نے ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے۔ ٹورنامنٹ میں مصر، انگلینڈ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت، ملیشیا، نیدرلینڈز اور پاکستان کی ٹیموں نے شرکت کی۔